شیعہ حضرات کا جو بیسک دعویٰ ہے پنجتن پاک، اہل بیت کو اور حضرت علی کو، دیگر اصحاب رسول پہ فضیلت دینا، ان کے اپنے اصول ہیں، وہ ان اصولوں پر عمل پیرا ہیں. وہ 2 نمازیں ہمیشہ اکٹھی پڑھتے ہیں، وہ 3 طلاق کو ایک بھی نہیں مانتے، کچھ ایک مانتے ہیں کچھ ایک بھی نہیں مانتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کو بالکل لفٹ نہیں کراتے، تبھی وہ متع کو بھی جائز سمجھتے ہیں. ان میں بڑے فرق تھے ان کے اندر اور سنیوں کے اندر. ان کا عقیدہ بھائی 11 امام ہیں، 12 امام ہیں، وہ امام کو بھی بہت زیادہ امام کو درجہ دیتے ہیں وہ. تو جو یہ عقیدوں کے حامل نہیں تھے، جن کا یہ عقیدہ تھا نہیں بھائی قرآن حدیث اور صحابہ، خلفائے راشدین کو بھی ویلیو دینی ہے، تمام صحابہ کو ماننا ہے، ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے. سفر میں تو اختلاف ہے اہل سنت والجماعت میں آپس میں، لیکن جب حضر میں ہوں گے تو ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہوگی. متع حلال نہیں ہے، 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. تو جن کا یہ کانسیپٹ تھا ان کو کیا کہا جانے لگا؟ اہل سنت والجماعت. حالانکہ آپ کہتے نہیں ہم فرقوں میں نہیں پڑھیں گے، یہ مسلم ہیں، اس کا مطلب آپ نے ان کو کیا مان لیا؟ غیر مسلم. اگلا قبول کر لیتا اس نعرے کو؟ وہ کہتا ہے بھائی ہم وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مسلم ہیں. وہ تھوڑی آپ اس کو 100 دفعہ غیر مسلم کہیں، اگلا ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو علماء نے کیا کیا بھائی ٹینشن سے بچنے کے لیے کہ بھائی 2 مکاتب فکر ہیں، ایک کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے اور ایک کو شیعہ کہا جاتا ہے. پھر اہل سنت والجماعت کو شارٹ فارم میں سنی کہا جانے لگا. میں نے کہا نا زبان جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتی ہے، زبان آٹومیٹیکلی وجود میں آتی ہے. لوگ جس چیز میں آسانی دیکھتے ہیں اس کو خود وضع کرتے ہیں. جو زبان کے الفاظ ہیں ان کو وضع کسی ادارے میں نہیں کیا جاتا، وہ آٹومیٹیکلی لوگوں کی زبان پہ. ابھی آج کے نا پروگرام تو بڑھ گیا چل رہا ہے نا مارکیٹ میں، اب یہ کسی نے بیٹھ کے بنایا ہے، اب ہر جگہ یہ وڑ گیا کا لفظ. اب اصل وڑ گیا کہ جو بھی مطلب ہو، اصل وڑ گیا. مجھے کل کسی نے کہا یہ وڑ گیا بہت برا لفظ ہے، اس کا تو یہ مطلب ہے، اس کا تو وہ مطلب ہے، یہ وڑ گیا کا لفظ. میں نے کہا جو بھی مطلب ہے ابھی یہ نہیں ہے، ابھی وہ مطلب ہے جو مارکیٹ میں چل رہا ہے. وڑ گیا کا مطلب بیڑا غرق ہو گیا پروگرام کا. اچھا چھالیاں بھی آ گئی، میم سے بہت آ رہی ہیں، پروگرام تو بڑھ گیا. میں شہد لینے گیا تو میں چٹان کے اوپر چڑھا ہوا تھا نا، بہت ہائٹ پہ، ایک یعنی 1000 فٹ بلندی پہ شہد کے لیے میں بلوچستان کے پہاڑ پہ چڑھا. شہد کا چھتا میں نے کہا اپنے ہاتھوں سے کاٹوں گا میں، شوق ہے ہمیں اس طرح کی حرکتوں کا. اب بہت اوپر ہم چڑھ گئے، پھسلنے کا خطرہ تھا، دھڑام سے نیچے آتا. تو جب چھتا کاٹ رہا تھا میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ پروگرام تو بڑھ نہ جائے کہیں، پاؤں پھسلے اور پروگرام لوگ کہیں پروگرام تو بڑھ گیا، کیونکہ ویڈیو بھی بن رہی تھی. تو اب آپ لوگوں کو سمجھاؤ نہیں وڑ گیا ایکچولی بہت اس کے برے معنی ہیں اور فلانا ہے. او بھائی کسی کا ذہن اس برے معنی کی طرف نہیں جا رہا. تو زبان بالکل نیچرل وے میں وجود میں آتی ہے اور اس کو جیسی ہے ویسے ہی رہنے دینا چاہیے، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. تو اب بالکل ایسا ہی ہے کہ جو اہل سنت والجماعت تھے، شارٹ میں لوگوں نے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ سنی. اب آپ یہ کہیں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، میں کسی فرقے کو نہیں مانتا، میں صرف مسلمان ہوں. تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ شیعہ ہو یا سنی ہو؟ وہ کہ میں شیعہ سنی کو نہیں مانتا، میں مسلم ہوں. میں کیا ہوں؟ خالص مسلم. تو اگلا پوچھے گا نا کہ آپ کے عقیدے کیا ہیں؟ آپ حضرت علی کو دیگر صحابہ پہ فضیلت دیتے ہو، آپ متع کو جائز سمجھتے ہو؟ وہ کہیں نہیں. اس سے کہا جائے آپ ہر وقت 2 نمازیں اکٹھے کرنے کے قائل ہو، ظہر ہمیشہ جیسے شیعہ لوگ پڑھتے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں. تو اسی کو تو سنی کہا جاتا ہے جو یہ کام نہیں کرتے. آپ سب صحابہ کو مانتے ہو؟ ہاں جی مانتا ہوں. تو یہی تو سنی ہے، انہی کو تو سنی کہتے ہیں. کہ نہیں میں سنی نہیں، میں مسلم ہوں. تو بھائی جو عقیدے آپ کے ہیں ان شارٹ اس کو سنی کہا جاتا ہے. اس میں کیا تکلف ہے منہ سے پھوٹ دو کہ میں سنی ہوں؟ مان رہے ہو انہی عقیدوں کو، تو اسی کے تو لوگوں نے آسانی کے لیے ان شارٹ کیا کہنا شروع کر دیا؟ سنی کہنا شروع کر دیا. اب آپ اس لیے نہیں کہہ رہے اپنے آپ کو سنی کہ میں فرقے کی چھاپ نہیں لگانا چاہتا. بھائی چھاپ لگانا چاہو یا نہیں چاہو، پبلک جو ان عقیدوں کا حامل ہوتا ہے پبلک اس کو سنی ہی سمجھتی ہے. تو آپ بول دو میں سنی ہوں، کچھ نہیں ہوتا، اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. ایسے موقع پہ بلا وجہ نہیں چیختے پھرو کہ میں سنی ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈمکانا ہوں، میں یوں ہوں. جب ضرورت پڑے تو کہا جا رہا ہے نا، بلا وجہ تھوڑی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اور آسان مثال بر صغیر میں جب احمد رضا خان بریلوی آئے اور انہوں نے وہ بہت زیادہ اس کا پرچار کیا، خاص جو ان کے مخصوص عقائد تھے وہ صحیح تھے غلط تھے، اس کو بحث میں تو میں جا ہی نہیں رہا. اس کے بعد ایک خاص مکتبہ فکر وجود میں آیا کہ بھائی ربیع الاول کو عید کا دن کہنا ہے اور تیجا کرنا ہے، 40واں کرنا ہے، جو بھی کر رہے ہیں وہ ایکٹیویٹیز. اب کیا ہوا کہ جب یہ ایکٹیویٹیز بڑھی ہیں تو لوگوں نے کہا یہ والے جو لوگ ہیں نا
کچھ لوگ یہ چیزوں کو مانتے ہیں اور کچھ لوگ ان چیزوں کو بولو نہیں مانتے. تو لوگوں نے جو نہیں مانتے تھے ان کو دیوبندی کہنا شروع کر دیا, جیسے ہم لوگ نہیں مانتے, ہمارے اکابر بھی نہیں مانتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ جو مکتبہ فکر ہے نا, ان کا تعلق زیادہ تانے بانے ان کے دیوبند مدرسے سے جا کے ملتے ہیں. تو چاہے اب تانے بانے دیوبند سے ملیں یا نہ ملیں, بر صغیر میں صرف دیوبند کا مدرسہ تھوڑی تھا, لاکھوں ہزاروں مدرسے تھے. چاہے جس مدرسے سے بھی فارغ ہو, چاہے وہ دیوبند کا نہ بھی ہو, پبلک نے اس کو کیا کہنا ہے, دیوبندی. کیونکہ پبلک آسانی دیکھ رہی ہے نا, آسانی دیکھ رہی ہے, اس کی ڈیپ میں نہیں جاتی, زبان میں نہیں اتنی ڈیپ میں جایا جاتا. لوگ کہتے ہیں یار ان شارٹ بتاؤ کیا ہو تم. اور جو لوگ یہ کام کر رہے تھے ان کو پبلک نے کیا کہنا شروع کر دیا, بھائی بریلوی کہنا شروع کر دیا. اب آپ کے ہاں کوئی بندہ رشتہ لے کر آیا اپنی بیٹی, آپ کی بیٹی کے لیے, بیٹھا ہوا ہے سامنے, چائے رکھ دیا آپ نے, ڈبو کے بھی نہیں کھا رہا, اس کو پتا ہے رشتہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے, ایٹیٹیوڈ کے خلاف ہے یہ ڈبو کے کھانا نا, تمیز سے بیٹھا ہوا ہے. آپ لوگ کیا تھے کہ آپ تیجا بھی کرتے ہیں, 40واں بھی کرتے ہیں, عرس بھی مناتے ہیں, قوالیوں میں بھی جاتے ہیں. آپ کا ایک یہ سوچ ہے, آپ کو رشتہ اسی قسم کا چاہیے. میں سمجھا پا رہا ہوں, ادھر توجہ میری طرف. آپ کو رشتہ چاہیے اسی مزاج کا,